السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 50 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ قرآن مجید کی تلاوت اور تفہیم یعنی کہ اس پہ تدبر کرنے سے قبر میں منکر نکیر کے سوالات اور جوابات میں کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ سنن نبی داؤد میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مومن آدمی کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجے گئے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو اس طرح سے جو شخص ہے قبر میں سوالات کے جواب دے سکے گا، جو دنیا میں اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھتا تھا، اس پر ایمان لاتا تھا، اس کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے قبر میں جو سوال اور جواب ہے نا اس کو خوب اچھے سے دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت 51 to 70۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ تمام انبیاء اکرام کی دعوت جو تھی وہ بنیاد کیا تھی؟ توحید رہی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کے سامنے یہی دعوت کو پیش کیا اور کہا کہ میرا اور تمہارا رب جو ہے وہ تو صرف اللہ ہے اور صرف اسی کے لیے تم عبادت کرو۔ اور کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے اتباع کرنے لگے، لیکن کچھ لوگوں نے ان کی دعوت کا انکار کر دیا اور ان کو جھٹلایا، اور یہاں تک کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں مریم تھی نا ان کو زنا کا بھی الزام لگا دیا۔ جو بنی اسرائیل تھے نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو انہوں نے مریم علیہ السلام پر زنا کا بھی الزام لگایا تھا۔ تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے انکار کیا، کس نے؟ بنی اسرائیل نے۔ لیکن کچھ جو اہل علم تھے اور جو مومنین تھے وہ ایمان بھی لیا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور جب انہوں نے تبلیغ کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا پیغام پہنچایا کہ بے شک یقین مانو کہ میرا اور تمہارا جو رب ہے نا وہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور صرف تم اس کی عبادت کرو، اور یہی کیا ہے؟ ایک سیدھا اور سچا راستہ ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو کیسے پتہ ہم کہ کیسے جانیں گے سیدھا راستہ کون سا ہے نا؟ تو توحید پر انسان جب آ جاتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور رسول کی اتباع کرتا ہے، تو بس کیا ہے؟ یہی سیدھا اور صحیح راستہ ہے۔ اور دنیا میں راستے تو بہت سارے ہیں، لیکن صحیح اور سیدھا جو راستہ ہے، صراط مستقیم کا جو راستہ ہے وہ یہی راستہ ہے۔ آیت 52۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے کہا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کو گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں، ہم آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، یعنی ہم مسلمان ہیں۔ اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا
کہ کون ہے میرا اللہ کی راہ میں مددگار۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بنی اسرائیل تھے نا، بنی اسرائیل نے، جیسا کہ ہم لوگ شروع سے پڑھتے چلے آ رہے، بنی اسرائیل نے ہر انبیاء کو جھٹلایا، ہر رسول کو جھٹلایا، اور انبیاء کی بات ان کو پسند نہیں آتی تھی، اور انبیاء کا انکار کرتے تھے، رسولوں کا انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے تمام انبیاء کو ناحق قتل بھی کیا۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا اور ان کی قتل کی بھی سازش کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل کے اور ایسے جو کفر کرنے والے لوگوں کا یقین ہو گیا کہ واقعی میں یہ جو ہے اب یہ ایمان نہیں لائیں گے مجھ پر، اور یہ میرا انکار ہی کر رہے ہیں، مجھ کو جھٹلا رہے ہیں، تو جب یہ بات ان کو واضح ہو گئی کہ جو لوگوں کو وہ دعوت دے رہے تھے وہ ان کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنی مدد کے لیے پکارا، یعنی کہ جو بنی اسرائیل میں جو نیک صالح لوگ تھے، تو تم میں سے کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میرا مددگار ہو، میری مدد کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین میں اور اس کے رسول کے مددگار ہیں۔ پھر کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اے نبی آپ گواہ رہیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور زبیر بن عوام میرے حواری ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تمام تر قول تو اللہ تعالیٰ پر تھا، لیکن ظاہری اسباب کے طور پر انہوں نے اپنے پیروکار سے مدد مانگی، جن کی تعداد، جن کی جو سنکھیا تھی، جن کی جو ان کی تعداد تھی وہ کتنی تھی؟ 12 تھی، 12 تھی۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے ظلم سے تنگ آ کر ابو طالب وغیرہ سے مدد طلب کی تھی، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد صحابہ کرام سے ہر مشکل کے وقت مدد طلب کی، اور انہوں نے اپنی جان و مال سے آپ کی مدد کی۔ تو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ والوں نے نا انصار نے مدد کی، اور مکے میں ابو طالب وغیرہ نے مدد کی، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ان کے صحابہ جو تھے جن کی تعداد 12 تھی انہوں نے مدد کی، جو عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان گئے تھے، ایمان لے آئے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے مدد کی۔ حواری جو نبیوں کی مدد کرتے ہیں، جو نبیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ حواری کہلائے۔ تو حواری ان کو کہا جاتا ہے کہ جو نبیوں کی بات پر لبیک کہتا ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعی محسوس ہو گیا کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا میری بات نہیں مانیں گے، انکار کر رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ان کی پلاننگز چلی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب پکارا لوگوں کو کہ میرے اللہ کے دین کے لیے میرا مددگار کون ہے، تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہے نا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا اللہ کی مدد نہیں آ سکتی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے؟ بالکل آ سکتی تھی نا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو حواریوں کی مدد چاہیے تھی؟ اللہ سے ایک دعا ہی کر دیتے تو اللہ کی مدد فوراً آ جاتی۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس طرح سے کیوں پکارا انہوں نے لوگوں کو؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ان کے درجات کی بلندی کا ان کا سبب تھا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ۔ اسی طرح سے جب جنگ بدر ہوئی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام فرشتے ہی آ جاتے اور جنگ کرتے اور سارے کے سارے کفران اسلام کو ختم ہی کر دیتے؟ جنہوں نے اسلام کو کفر کیا اور انکار کیا، اور منکرین حق کو انکار کیا جنہوں نے، ان سب کو قتل کر دیا جاتا۔ تو پھر صحابہ کی کیا ضرورت تھی مرنے مارنے کی، اس طرح سے لڑنے کی؟ تو اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے درجات بلند کرتے ہیں، لوگوں کے درجات کی بلندی ہو، اور ان کے ایمان کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے نا، کہ اب کیا ہے، اب آپ ایمان لائے ہیں انبیاء پہ، تو آپ کو بھی اپنا ٹیسٹ دینا ہے۔ تو سب سے زیادہ سخت ترین جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انبیاء کا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ، ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو ان سب نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے لیے آپ کے مددگار، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، یعنی کہ اللہ کے مددگار۔ تو اللہ کے دین میں جب کوئی مدد کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے جو مدد کے لیے سامنے آتا ہے، تو وہ انصار اللہ کہلاتے ہیں۔ تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں انصار اللہ، نحن انصار اللہ، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد، اور گواہ رہیے بأننا مسلمون، کہ بے شک ہم نا مسلمان ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بے شک گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور پھر کتنی خوبصورت دعا کی انہوں نے، آیت 53 دیکھیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے ہیں،
اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی ہے، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ تو یہ دعا انہوں نے مانگی، اور اس طرح سے انہوں نے، جو انصار تھے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہلائے، اور انہوں نے اس طرح سے دعا کی۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو گواہ رہے کہ ہم تیری نازل کی ہوئی شریعت پر ایمان لے آئے ہیں، تیرے رسول کے ہم پیروکار بن گئے ہیں، اس لیے تو ہمیں ان لوگوں میں لکھتے جو تیری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو ایک دعا کی انہوں نے، کتنی خوبصورت آیت دیکھیں، آیت 54، وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ تو اس طرح سے جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے قتل کی پلاننگ کر لی۔ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کر ڈالی۔ اس وقت کے جو کافر بادشاہ جو موجود تھا، اس سے ان بنی اسرائیل نے شکایت کی کہ ایک آدمی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ایک آدمی جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں بادشاہ کی فرما برداری سے بھی روکتے ہیں، اس طرح سے انہوں نے چغلی کی بادشاہ سے، اور کہا کہ انہیں بادشاہ کی فرما برداری سے بھی روکتے ہیں، عوام میں اختلافات پیدا کرتے ہیں، باپ کو بیٹے سے الگ کرا دیتے ہیں، اور معاذ اللہ اعوذ باللہ کہ وہ ایک اپنی ماں کے ایک ناجائز لڑکا ہے نا۔ اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے یہ سب باتیں لگائیں۔ بادشاہ یہ سب سن کر غصہ ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دینے کا حکم دے دیا۔ جب لوگوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو اس گمان میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے ان کو پا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گھر کے روشن دان کے راستے سے آسمان پر اٹھا لیا، اور سازشوں کے جو سرگنا تھا ان کو ہم شکل بنا دیا، جسے ان لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کی خوب بے عزتی بھی کی اور سولی پر چڑھا دیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت کے لیے کفر و ضلالت کی ظلمتوں پر بھٹکتا چھوڑ دیا۔ یعنی کہ بنی اسرائیل نے پلاننگ کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی، اور خود بادشاہ سے جا کے خوب چغل خوری کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو پھر بادشاہ جب ناراض ہوا تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے لانے کی اور سولی پہ چڑھانے کی جو ہے حکم دے دیا۔ لیکن اللہ سے بڑھ کر کوئی پلاننگ نہیں کر سکتا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بیسٹ پلانر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں جو ایک دل ہوتا ہے نا، اس میں آنے والے وسوسے خیالات کو بھی جانتا ہے کہ وہ کیا پلاننگ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، اس میں دو باتیں ملتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل تھا ان کے حواریوں میں سے کوئی ایک حواری تھا، اور کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ انہی کے جو بنی اسرائیل کا جو پلاننگ کرنے والا ایک جو شخص تھا وہ ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گیا، تو واللہ عالم۔ لیکن واقعی میں اس وقت جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسم اور روح سمیت آسمان پر اٹھا لیا، اور آسمان پہ وہ چلے گئے، اور ان کی جگہ پر جو تھا کوئی اور شخص تھا جس کو ہو بہو عیسیٰ علیہ السلام کا شکل دے دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر ان بنی اسرائیل نے ان کو کیا کیا، سولی پر چڑھا دیا، ان کو بے عزتی کی اور پتہ نہیں کیا کیا، خوب بے عزتی کی، خوب ان کو تکلیفیں پہنچائیں، ان پہ کیلے وغیرہ ٹھوکی، پتہ نہیں کیا کیا، جو بھی ان کے پاس ظلم کیا اس طرح سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کافروں نے مکر کیا، چالیں چلیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، تدبیر کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے تدبیر کرنے والے ہیں، واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی پلاننگ نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ان کی جب عمر کتنی تھی، کچھ مفسرین کہتے ہیں 30 سال کے تھے اور کچھ مفسرین کہتے ہیں 33 سال کے تھے۔ اور لیکن جب قیامت قائم ہوگی نا، تو قیامت جب قائم ہوگی، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا سب سے بڑی قیامت کی نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام واپس سے دنیا میں آئیں گے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاریں گے، ان کی شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور بالکل ایک معمولی انسان کی طرح، ایک مسلمان کی طرح زندگی گزاریں گے۔
تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو ابھی بچی ہوئی ہے وہ واپس سے آ کر دنیا میں گزاریں گے، لیکن وہ اس وقت جو انہوں نے پلاننگ کی تھی نا بنی اسرائیل نے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ آیت 55 دیکھیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پوری طرح لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں، قیامت کے دن تک پھر تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس میں تمام تر اختلافات کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اے عیسیٰ میں تمہیں کیا کرنے والا ہوں، متوفیکا، کہ میں تجھے پورا اٹھانے والا ہوں۔ متوفیکا کے بارے میں آتا ہے انی متوفیکا میں یہ ہے کہ یعنی میں اے عیسیٰ علیہ السلام تجھ کو یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا کا پورا اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لوں گا، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، تو انی متوفیکا کہ میں نے ان کو اوپر اٹھا لیا، ورافعوک اور تجھے میں بلند کر دوں گا، الیہ طرف میری، ومطہرک اور میں تجھے پاک کر دوں گا، من الذین کفروا جن لوگوں نے تیرے بارے میں کفر کیا۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پاک بھی کر دیا۔ کس طرح سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب یہ قرآن مجید کا نزول ہوا تو ان کے بارے میں آیتیں نازل کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو انہوں نے الزامات لگائے تھے نا عیسیٰ علیہ السلام پر کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کی بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، تو یہ ان کے لیے کیا ہو گئی ایک بہترین سی جو ہے ان کے حق میں آیت، خوبصورت سی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور اس طرح سے پھر جو بنی اسرائیل جو نصارہ تھے انہوں نے کہا کہ ابن اللہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس طرح سے وہ بھی ایک غلط بات کہی، تو اس طرح سے پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو تردید کی، رد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، وہ تو ایک کیا ہے، رسول ہیں۔ اور یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ میں تمہارے پیروکاروں کو قیامت تک کے لیے فوقیت دینے والا ہوں، تو اس سے مراد مومنین بنی اسرائیل کی وہ جماعت ہے جو ان پر ایمان لائی تھی، یعنی کہ جو بھی ایمان والے ہوں گے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، وہ واقعی میں تھے تو مسلمان نہ تھے، تو اسلام کو ماننے والے، تو اسلام کو جو بھی ماننے والے ہیں وہ ہمیشہ کافروں پر کیا ہوں گے، فوقیت ہوں گے، غالب رہیں گے، ہمیشہ ان پر غالب رہیں گے۔ کافروں کے مقابلے میں ان کی مدد کا اعلان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا میں آ جانے کے بعد یہی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح پیروکار ہوں گے۔ تو اس طرح سے جو بھی لوگ اپنے انبیاء کی پکار پر لبیک کہتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو فوقیت عطا فرماتے ہیں کافروں کے مقابلے میں، اور یہی سلسلہ قیامت تک کی چلے گا۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم الیہ مرجعکم، اور پھر تم سب کیا کیے جاؤ گے، میری طرف تم سب کو لوٹنا ہے، فاحکم تو میں کر دوں گا فیصلہ تم سب کے درمیان، جس کے بارے میں تم سب نہ اختلاف کرتے تھے، یعنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا تھا اس طرح سے ان لوگوں کی اپنی بات اپنی جو ہے پوائنٹ آف ویو انہوں نے رکھا، اختلاف کیا اور نبیوں کی بات کا انکار کیا اور ان کی بات کو جھٹلا کر کے اپنے ہی منمانے دین کی وہ اتباع کرتے رہے۔ تو جن لوگوں نے بھی آپس میں مخالفت کی، اختلاف کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن سب باتوں کا فیصلہ کر دیں گے، پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ آیت 56 فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
یعنی جنہوں نے بھی اپنے انبیاء کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، ان کے ساتھ کفر کیا نا، کفر یعنی کافر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پوری طرح سے انکار کرنے والا، جو حق پر لے کر آنے والے جو رسول ہیں ان کی بات کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ تو جنہوں نے بھی کفر کیا اپنے رسول کے ساتھ، تو ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سخت ترین عذاب ہوگا۔ دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائیاں ہوں گی اور آخرت میں بھی تو ان کے لیے کیا ہے؟ بہت سخت ترین عذاب ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، آیت دیکھیں آیت 57، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، لیکن ایمان والے اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ یہاں پہ فرما دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جو ایمان لے آئے ہیں، جو ایمان لائے ہیں اور عمل الصالحات یعنی کہ ایمان لائے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عمل الصالحات بھی کی ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو پورا ان کا ثواب دیا جائے گا، پورا ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالموں کو محبت نہیں کرتے ہیں۔ جنہوں نے رسولوں کو انکار کیا، حق کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کیسے، ویسا کیسے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ویسا نہیں کہہ سکتے نا۔ آپ دیکھیں کہ ہم یہ سمجھتے کہ انکار کرنے والے یہ بنی اسرائیل یا نصارہ تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ آج بھی اس دور میں بھی انکار کرنے والے ہمارے ہی مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، جو بھی اللہ کے احکامات کو پسی پشت ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یا ویسا کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہمارا دین اتنا مشکل نہیں، مطلب دین کبھی پڑھا نہیں، دین کے بارے میں جانا نہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارا دین اتنا مشکل نہیں ہو سکتا ہے، من مانی زندگی گزارتے ہیں اور جو دل چاہتا ہے ویسا کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو ان کی کیے کی جو سزا ہے یا جزا ہے ضرور دینے والا ہے۔ آیت 58، ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنْ آیَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَکِیم، یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ آیتیں ہیں اور حکمت والی، نصیحت والی ہیں۔ آیت 59، إِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَیَکُونُ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال کی ہی جیسی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، اور پس وہ ہو گئے۔ یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو مثال کیسی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو مثال کس طرح سے بتائی گئی ہے کہ وہ تو آدم علیہ السلام کی جیسی مثال ہے۔ تو نصارہ جو تھے، جو عیسائی تھے، ان کا معنی یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی تردید کی، ان کے دعوے کو رد کیا اور کہا کہ اگر تمہاری یہی بات صحیح ہوتی نا تو پھر آدم کو تو دیکھو، وہ تو پہلے اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا بلکہ انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف ایک مرد سے یعنی کہ ایک آدمی سے پیدا کر دیا، اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کو کیوں کیا؟ اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ یہی ہے کہ نہ وہ مریم نے معبود کو جنا ہے جیسا کہ نصارہ کہتے ہیں، اور نہ انہوں نے یوسف النجار کے ساتھ بدکاری کی جیسا کہ یہود ان پر الزام لگاتے تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل جو تھے مریم علیہ السلام پر اس طرح سے بلیم کرتے تھے کہ انہوں نے اس طرح سے جو یوسف النجار ایک شخص تھا اس کے ساتھ وہ افیئر کا بتاتے تھے کہ اسی کا جو وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ پیدا ہو گئے نا، اس طرح سے انہوں نے یہی تو کیا، بنی اسرائیل نے انبیاء کے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا، ان کو بدنام کیا، اور یہاں تک کہ مریم علیہ السلام پر بھی تہمتیں لگا دی۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو نصارہ تھے، نصارہ میں یہی ہوا کہ جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے دنیا میں تو پھر وہ بالکل درست راستے پہ تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا تو آپ کے بعد آپ کے اصحاب یعنی کہ جو حواری تھے وہ 12 تھے نا، تو وہ کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کا تو آپ کے بارے میں
اسی طرح کا ایمان تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی بندی کے بیٹے ہیں، اور کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں غلو کر دیا، یعنی کہ بہت زیادہ غلو کر دیا۔ غلو مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور آپ کو ان کا اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور کچھ نے یہ کہا کہ آپ ہی اللہ ہیں، یعنی کہ ان عیسائیوں میں بھی کئی فرقے ہو گئے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ آپ ہی خود خدا ہیں، اور کچھ نے یہ کہا کہ آپ 3 خداؤں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اقوال قرآن مجید میں ذکر کر کے ان میں سے ہر ایک کی تردید فرمائی ہے، اور یہ غلو اور یہ بگاڑ اور یہ سب کیسے ہوا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے دنیا سے چلے گئے، اور ان کے جانے کے تقریباً 300 سال کے بعد ایسے لوگوں کے عقائد بن گئے۔ تو 300 سال کے بعد ان کے اندر زبردست بگاڑ آیا، انصاریوں کے اندر، یعنی کہ نصارہ کے اندر، جو کرسچن تھے، جو ایمان والے تھے، ان کے اندر بگاڑ آیا اس طریقے سے۔ اور پھر یہ بگاڑ کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ ایک راجہ ان کے اندر جو ہے آیا اور اس نے اور زیادہ بگاڑ پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ لوگ خنزیر بھی کھانے لگ گئے، شراب بھی پینے لگ گئے۔ تو آج کیا ہے؟ جو یہ بگڑے ہوئے جو کرسچن ہیں نا، تو وہی اسی کا ہی رزلٹ ہے کہ ان کے اندر بگاڑ آتا چلا گیا۔ لیکن کہ وہی بات ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں تو پھر وہ ہدایت بھی پا لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو نجاشی جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ بھی کیا تھا؟ کرسچن تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغامات پہنچا، ان کے سامنے جو ہے آیتیں پڑھی گئیں قرآن کریم کی، تو پھر کیا ہوا؟ وہ فوراً جو ہے ایمان لے آئے اور مسلمان بھی ہو گئے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے تو، لیکن بگاڑ کب پیدا ہوا؟ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے عیسائیوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو بھی پھر کیا ہوا؟ وہ بھی ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے کرسچن اس وقت بھی ایمان لے آئے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ آج بھی بہت سارے جو کرسچن ہیں ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ نا ان کو بات بس پہنچانے کی دیر ہوتی ہے، وہ فوراً ایمان لے آتے، کیونکہ ان کا دیکھیے ان کا کیا ہے، ان کا کہیں نہ کہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ مسلسل اللہ کے یہاں سے پیغمبر آتے رہے ہیں، اور پھر لاسٹ میں بگاڑ کہاں سے آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خود نعوذ باللہ انہوں نے بیٹا قرار دیا نا، تو اس لیے تھوڑا سا وہ جلدی ایمان لے آتے، بس ان کے پاس کیا ہے؟ بات پہنچانے کی دیر ہوتی نا، کیونکہ اکثریت کیسے جیسے ہم سب کا ماحول ہے نا کہ بس ہم سب کو اپنے والدین سے جو جیسے کہ دین جو مل گیا ہم اسی کی فالوور ہیں، بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کریم کو اٹھا کے پڑھتے ہیں، سمجھ کر اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ان کے اندر بھی ہے، بس آنکھیں بند کر کے اتباع کرتے چلے جا رہے ہیں، نہ دیکھنا ہے، نہ جو ہے سمجھنا ہے، نہ چیزوں کو جاننا ہے۔ تو جو بھی ان کے اندر جو سمجھتے ہیں اپنی قرآن ان کی جو طرف کی جو کتاب ہے اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں، اور جب انہیں اس قرآن کریم کا پیغام ملتا ہے تو ایسی آیتیں جب ان کو ملتی ہے نا، یہ بہت خوبصورت آیت ہے، تو چاہیے اس آیت کو بہت زیادہ عام کیا جائے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر دی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس پہ قادر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو بس اتنا سا کہنا ہوتا ہے کہ کن اور وہ ہو جاتا ہے سارا کام۔ تو ان کے پاس پیغام پہنچانے کی دیر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑے جو ایک پوپ ہیں امریکہ کے، تو وہ ایمان لے آئے ہیں، اور ان کا ایمان لانے کی وجہ سے کافی جو کرسچن ہیں وہ بھی اس وقت مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو بس اللہ تعالیٰ چاہے جس کو بھی ہدایت دے دینا، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت، اور بہت سارے لوگ چاہتے بھی ہیں کہ ہم فلاں کو ہدایت دے دیں، فلاں کو ہدایت دے دیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھا سکے، انہوں نے بہت کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے لاسٹ ٹائم تک، لیکن ساری زندگی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہیلپ کی، بہت مدد کی، لیکن نہیں وہ کلمہ پڑھا سکے، اور وہ انہی کے دین پہ ختم ہو گئے، آبا و اجداد کی دین پر۔ تو سب سے ہلکا ان کو عذاب دیا جائے گا کہ وہ جہنم میں، ان کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا کہ کیونکہ انہوں نے سپورٹ بھی کیا تھا اسلام کے لیے، تو ان کو جو ہے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور ان کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ایک ہنڈیا میں آلو ابلتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس آیت سے کہ جو ایولیوشن کا جو لوگوں نے ایک نظریہ سامنے پیش کیا ہے، اس سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے ہیں،
اور ہمارے کیا بچپنے سے بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے کہ جو انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ سب سے پہلے وہ کیا تھے، ایک بندر کی شکل میں تھے، بندر سے پھر وہ دھیرے دھیرے کیا ہوئے، تھوڑے سے چینج ہوئے، پھر دھیرے دھیرے وہ انسان بن گئے، ایک پہیا ہوتا ہے وہ گھومتا گیا تو ایک بندر سے ایک جو ہے ایک مانو تیار ہو گیا، آدی مانو سے ایک مانو تیار ہو گیا۔ جو ایولیوشن کی جو تھیوری جو پیش کی آتی ہے بالکل غلط ہے اور بالکل جھوٹی ہے، اور لیکن بچوں کو کیا ہے نا، بچوں کو جو پڑھایا جو وہی جان لیتے ہیں، لیکن جب وہ قرآن کی طرف آتے ہیں تو واقعی میں ان کو سچائی کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں، حقیقت تو کچھ اور تھی، یہ تو سب کیا ہے، جھوٹ ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو کیا کریں، قرآن کی طرف کی ضرور تعلیم دیں، قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں نا یہ سب ضرور بچوں کو پہنچانی چاہیے کہ بچوں کا مائنڈ سیٹ رہے۔ تو غلط باتیں بہت سیدھی پڑھائی جاتی ہیں اسکولوں میں، اور دھیان رکھنا ہے کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں اور کیا چیز نہیں پڑھا رہے ہیں۔ تو سب سے مین چیز کی جو انہوں نے بتا دیا کہ جو دنیا میں انسان جو آئے ہیں سب سے پہلے وہ بندر تھے، پھر وہ دھیرے دھیرے وہ انسان کی شکل میں بن گئے۔ لیکن یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 59 میں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم کی جیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو کس سے پیدا کیا؟ آدم خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اس بات کی تردید ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایولیوشن کی یہاں سے رد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 60، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے کہ خبردار شک کرنے والوں میں سے تم نہ ہونا، یعنی کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، واقعی میں وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بندے ہیں، اللہ کے جو ہے رسول ہیں، نہ کہ اللہ کے بیٹے۔ تو تم شک کرنے والوں میں سے بالکل نہ ہو جانا۔ آیت 61، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اور تم اپنے اپنے فرزندوں کو، اور ہم اور تم اپنی اپنی عورتوں کو، اور ہم اور تم خاص خاص اپنی جانوں کو بلائیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری بات کوئی نہ مانے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس شخص کے لیے آپ کے پاس اس کے علم کے آ جانے کے بعد بھی جو آپ سے جھگڑا کرے، یعنی کہ جب آپ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچا دیا، بات پہنچا دی، اور پھر بھی کیا ہے وہ نہیں مان رہے، تو پھر ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اشارہ کیا کس بات کا، کہ مباہلہ کرا جائے۔ تو ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ، تو نبتہل جو الفاظ آیا ہے اسی سے مباہلہ ہے، اسی لیے اس آیت کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ آیت مباہلہ کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ تو جس کو جانتے ہیں آیت مباہلہ ہے کیا۔ مباہلہ کے معنی ہے دو گروپ کا ایک دوسرے پر لعنت کرنا، یعنی بد دعا کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو گروہ کا کسی معاملے میں حق یا ناحق ہونے میں اختلاف ہو اور دلیل سے معاملہ بھی ختم نہ ہو رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کرے کہ اے اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد 9 ہجری میں نجران کے نصارہ کا ایک گروپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے سوال اور جواب بھی کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیلوں کے ذریعے سے ثابت بھی کیا کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جب باطل پرست ان کا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور حد سے آگے بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ کیا کریں، مباہلہ کریں۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نجران کے نصرانی یعنی عیسائیوں کے 2
سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مباہلہ کے لیے آئے۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد ایک نے اپنے ساتھی سے کہا ایسا نہ کرو، یعنی کہ یعنی کہ ایک دوسرے کو بددعا نہ کرو، مباہلہ کا کام نہ کرو۔ اللہ کی قسم اگر یہ نبی جو ہیں ہم میں سے مباہلہ کریں گے تو ہم تو اور ہمارے بعد کی نسلیں بھی سب کی سب کامیابی نہیں ہو پائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ امام احمد نے بھی امام ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مباہلہ کی نیت کرنے والے ایسا کر گزرتے تو پتہ چلتا کہ بعد میں نہ تو ان کا کوئی بھی ایک نسل رہتی، نہ اہل و عیال رہتا، نہ کوئی مال رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا سچے رسول ہیں، اور وہ بد دعا دے دیتے۔ آپ سوچیں کہ سامنے اپوزیشن کون سا جھوٹا ہے، اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جب اس طرح سے بد دعا دیتے نا تو واقعی میں اس طرح سے اگر مباہلہ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا، نہ عیسائی ہوتے، نہ ان کی آج کوئی ایک نسل باقی رہتی۔ تو وہ جو دو سردار تھے وہ فوراً اس پہ ایگری ہو گئے کہ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم جزیہ دیتے ہیں۔ جزیہ اس کو کہتے ہیں ایک ٹیکس ہوتا ہے، جب انسان ایسے ملک میں رہتا ہے غیر مسلم تو ان کو وہاں پہ مسلمان سرکار کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، تو اس طرح سے پھر وہ ٹیکس دینے کو راضی ہو گئے اور انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر وہ مباہلہ کر لیتے تو کوئی بھی ان کی ایک نسل باقی نہ رہتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی، سچے رسول تھے، اور ان کی جو ہے دعا اور بد دعا اللہ کے گھر میں سب قبول کی جاتی۔ آیت 62 ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں ہے بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آیت 63 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر بھی اگر قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ آیت 64 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بعدًا أربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم بھی کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہاں پہ اس آیت سے ایک خاص حکم پتہ چلتا ہے، خاص بات پتہ چلتی ہے کہ اہل کتاب کو دعوت کیسے دی جائے گی، اہل کتاب کو دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے۔ یہی طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے کہ اس آیت سے مخاطب جو یہود اور نصارہ اور عام لوگ ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 3 باتوں کی طرف بلائیں۔ پہلا کیا ہے، وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، تیسرے یہ کہ وہ شریعت کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون اور ان کے حلال اور حرام کے احکام کو نہ مانیں۔ تو اس طرح سے یہاں پہ 3 باتوں کی پتہ چلتا ہے۔ اور اہل کتاب کو ہم دعوت کیسے دے سکتے، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اے اہل کتاب یعنی کتاب والے، ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی تھی نا، ان کے پاس بھی توریت آئی تھی، انجیل آئی تھی، تو جن کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی تو اہل کتاب وہ لوگ بھی کہلائے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے۔ وہ پہلی چیز کیا ہے کہ سب سے پہلی بات توحید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت نہیں کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو جب بھی کسی اہل کتاب کو دعوت دی جائے تو آغاز ہی اسی سے کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے توحید کی بات پہنچائی جاتی ہے۔ اور اہل کتاب جو ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک ایشور واد، یعنی کہ ایک صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کری جائے، اس کے بارے میں بھی ان کی کتابوں میں بھی ہے۔ لیکن وہی جو ہے نا، انسان جب اندھا دھند اتباع کرنے لگتا ہے لوگوں کی تو بس پھر ان کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے۔
سارے انبیاء یہی پیغام لائے تھے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ان کی کتابوں میں کہیں نہ کہیں یہ بات موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں گے، یعنی کہ رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، تو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو رب بنانا، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو علماء تھے، عالم تھے، ان کو انہوں نے ارباب بنا لیا تھا۔ ارباب یا جو ہے رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ اس طرح سے کہ اپنے علماؤں کی باتوں کو، احکام جو بھی وہ حکم دیتے تھے ان کو وہ حلال وہ کہتے تھے اگر یہ حلال ہے تو حلال ہو گیا ان کے لیے، ان کی قوم کے لیے۔ اگر ان کے علماء اور ارباب کیا کہتے تھے یہ چیز حرام ہے، تو پھر وہ جو قوم ہے وہ پورا یہ سمجھتے تھے کہ ہاں یہ حرام ہو گیا ہے۔ جو ان کے لیڈر نے کہہ دیا بس وہ کرتے تھے، حلال ہے تو حلال مان لیتے تھے اور حرام ہے تو وہ حرام مان لیتے تھے، کبھی اپنی کتابوں کو اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو، بعض لوگوں کو انہوں نے رب بنا لیا۔ تو رب کا کام کیا ہے؟ یہ تو کام رب کا ہے، حلال کو حلال، حرام اور حلال کا جو احکام ہے نا، تو یہ تو اللہ نے ہم سب کو بندوں کو دیے ہیں۔ کوئی شخص، کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا کہ کوئی چیز اللہ نے ہم پر حلال کی ہے تو کوئی اور ہم پر اس چیز کو حرام کر دے، یا اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی چیز حرام کر رکھی ہے تو کوئی ایک انسان اس چیز کو حلال کر دے۔ تو اس طرح سے انہوں نے، جو کچھ لوگ تھے تو انہوں نے لوگوں کو رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ اور بات کیا ہے؟ ایسے لوگوں کی طرف بات پہنچا دینی ہے، پیغامات پہنچا دینا ہے۔ پھر ہدایت کا کام تو صرف اللہ کا ہے نا۔ اور اگر یہ تب بھی منہ موڑ لے تو کہہ دیجئے کہ کیا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہمارا کام تو کیا تھا؟ پہنچا دینا تھا، بات پہنچا دی ہم نے، باقی اب تمہاری مرضی ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ کسی کو بھی، انسان کوئی کسی کو ہدایت کے راستے پہ زبردستی کھینچ کے لا نہیں سکتا ہے، زبردستی پہنچا نہیں سکتا ہے، بس بات پہنچا سکتا ہے نا، اللہ کا پیغامات پہنچا سکتا ہے۔ تو انبیاء کا بھی آپ دیکھیے سیرت کی، انبیاء نے کیا کیا؟ بات پہنچائی، کسی کو زبردستی یا کوڑوں سے یا تلواروں سے یا باندھ کر کے کسی کو اسلام کی طرف نہیں لایا گیا، پیار سے، محبت سے، یا ان کے دلوں نے خود گواہی دی کہ ہاں یہ واقعی سچے رسول ہیں، تو وہ خود پر خود ایمان لاتے چلے جا رہے ہیں اور ابھی بھی الحمدللہ لا رہے ہیں ایمان۔ جب انسان اپنی جو عقل ہے لگاتا ہے اللہ کی کائنات پر، غور و فکر کرتا ہے، تو واقعی اس کی جو ہے عقل سر تسلیم خم کر دیتی ہے، وہ واقعی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ میں مسیح و عزیر کی الوہیت کا انکار ہے، اور اشارہ ہے یہ کہ لوگ ہماری اور تمہاری طرح کے انسان تھے، معبود یہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اور اس میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا دین حاصل کرنے میں لوگوں کی اندھی تقلید کی، اندھی پیروی کی، اور ان کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام جانا۔ اس طرح اپنے اپنے معبود انہوں نے بنا لیے، ہے نا۔ تو امام ترمذی نے عدی بن حاتم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں آیت اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ پڑھی اور کہا وہ لوگ ان علماؤں کی عبادت نہیں کرتے، ان کے علماؤں کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن وہ علماء جب ان کے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے تھے تو اسے حلال سمجھتے تھے، اور جب کسی چیز کو وہ حرام کر دیتے تھے تو اسے حرام سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے اس کاموں کو انہیں معبود بنا لینے کے برابر قرار دیا، یعنی کہ جب بھی کوئی انسان اپنے علماؤں کی بات اس طرح مانے گا کہ حلال کہا انہوں نے تو حلال سمجھا اور حرام کہا تو انہوں نے حرام سمجھا، تو یہ کیسا ہے، کس طرح سے ہو جائے گا؟ جیسے انہوں نے اپنے علماؤں کو معبود بنا لیا، معبود جس کی عبادت کی جائے نا۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو حلال اور حرام کا جو کام ہے، یہ حکم ہے صرف اور صرف اللہ کا ہے، تو ہم اللہ کے کتاب کے ذریعے سے، کتاب میں ہی فالو کر کے ہم حرام اور حلال کو فالو کر سکتے ہیں، نہ کہ کسی کوئی شخص ہم سے کہہ دینا، سنی سنائی باتیں لوگ آج کرتے ہیں کہ وہ ایسا کہہ رہی تھی، کہ وہ ایسا کہہ رہے تھے، کہ انہوں نے ایسے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہے، وہ چیز حلال ہے، وہ چیز حرام ہے۔ تو سنی سنائی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے، پہلے اپنی قرآن کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، اور پھر جب کوئی نہیں ملتا ہے دلیل تو پھر حدیثوں کا مطالعہ کریں کہ حدیث میں کہاں کیا لکھا ہے، تو پھر جب کہیں نہیں ملتا تو سمجھ لیجئے پھر کیا وہ بات غلط ہے۔ آیت 56
یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی ہے، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جسے عیسائی مانتے تھے، دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے نا؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا وقفہ ہے۔ تو اتنی زیادہ دنوں کے بعد جب آئیں گے تو وہ کس طرح سے وہ یہودی ہو سکتے ہیں یا نصارہ ہو سکتے ہیں نا؟ تو یہ تو ناممکن بات ہے۔ تو بنا فضول کی وہ فالتو کی چیزوں میں وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو کیا تھے؟ وہ مسلمان تھے، حنیف تھے، یکسو تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا تعقلون، تم کیا عقل نہیں رکھتے؟ آیت 66، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیہا لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سنو، تم لوگ اس چیز میں جھگڑا کر رہے ہو جس کا تمہیں تو علم ہی نہیں ہے، تم اس چیز میں جھگڑا کر رہے ہو جو تم جانتے نہیں، یعنی کہ تمہیں تو خود اپنے دین کے بارے میں علم نہیں ہے، دین سے تم اننون ہو، تم تو اپنے علماء اور احبار اور رہبان کی اندھادھند پیروی کرتے ہو، تمہیں تو کتاب کا بھی علم نہیں، تو تم کیوں آپس میں اختلاف کر رہے ہو، کیوں جھگڑ رہے ہو نا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ تو تمہارے علم کا جو تمہیں علم ہے نا، وہ تو تمہیں کو پتہ ہے، یعنی کہ اپنے دین اور اپنی کتاب کا بھی ان کو علم نہیں تھا، اور صرف جھگڑا اور بحث و مباحث کرتے تھے، ہے نا؟ آج بھی جیسے ہمارے مسلمانوں کا جیسے رویہ بیان ہو رہا ہے نا، کہ شیعہ اور سنی اور دیوبند اور بریلوی اس طرح سے بس آپس میں لڑتے ہیں، اور آنکھ بند کر کے کبھی بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو بس بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، اور حالانکہ پوچھا جائے تو کتاب کا کوئی بھی علم، کوئی بھی آیت ان کو معنی مفہوم نہیں پتہ ہوں گے، کچھ بھی نہیں معلوم، انلیٹریٹ، اور لیکن کیا ہے، جھگڑے میں پڑے رہتا ہے انسان، بالکل انہی کی طرح سے، یہود و نصارہ کی طریقے سے۔ آیت 67، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم تو نہ تو یہودی تھے نہ نصارہ تھے، بلکہ وہ تو ایک طرف، یعنی کہ یکسو خالص مسلمان تھے، حنیفا مسلمن، یعنی کہ مسلمان تھے، حنیف تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ تو یہاں بتا دیا گیا جن کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، جن کے بارے میں جد و جہد کرتے تھے، یہود نصارہ آپس میں لڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو کیا تھے؟ وہ تو ایک مسلمان انسان تھے، حنیف تھے، یکسو تھے، اور حنیفاً مسلمن یعنی کہ ایک طرف خالص مسلمان، یعنی کہ بالکل اخلاص کے ساتھ، جیسے بالکل پیور گولڈ آپ نے دیکھا ہوگا نا، پیور، اسی طرح سے پیور مسلمان تھے، یعنی شرک سے بالکل بیزار تھے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ آیت 69، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی یہودیوں کا جو مسلمانوں سے جو حسد ہے اور عناد ہے اور دشمنی کے بارے میں یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان اہل کتاب کی جو ایک جماعت ہے نا، وہ تو تمہیں گمراہ کر دینا چاہتی ہے، تمہیں دین سے بالکل بے دین کر دینا چاہتی ہے، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور یہ خود نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کے حسد اور ان کے بغض کے بارے میں یہاں وضاحت سے ایکسپلینیشن سے بتایا جا رہا ہے کہ جو اہل ایمان سے
بغض رکھتے ہیں، جو بنی اسرائیل ہیں مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، مسلمانوں کو مسلسل گمراہ کرنے کی کوشش میں وہ لگے ہوئے ہیں، اس کے خواہش مند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح سے وہ خود ہی گمراہ ہوتے ہیں، وہ خود ہی بے شعور ہیں، وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں لیکن وہ خود ہی کیا ہے، خود ہی گمراہ ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی آیات ہے، اور واقعی میں یہ اہل کتاب آج بھی لگے ہوئے ہیں، آج بھی مسلمانوں کا ایمان ضائع کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان نہ رہے، مسلمان کیا ہے، بس نام کا مسلمان ہو جائے۔ انہوں نے ایسی ایسی پلاننگز کی، ایسی ایسی چیزیں لائے اور ایسی جو انہوں نے ایپ بنائے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان کا ایمان کیا ہو، ختم ہو جائے، اپنے ایمان سے وہ خارج ہو جائے۔ تو بہت طرح کی وہ چیزیں انہوں نے پلاننگز کی ہیں، یہاں تک کہ آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا کئی بار ایسی ہم لوگوں کے پاس بھی آتی ہیں فوٹوز وغیرہ کی، یہاں تک کہ جانمازوں پر بھی انہوں نے ایسے جو اسٹیچوز بنا رکھے ہیں کہ اس کے جب سر رکھ کے سجدہ کرتا ہے انسان تو وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اس میں اسٹیچوز بنے ہوتے ہیں کہ اپنی دیوی دیوتاؤں کے آگے وہ سجدہ کروا رہے ہوتے ہیں نا۔ اس طریقے سے وہ مسلمان کے ایمان کے دشمن ہیں، یہ ایمان کو ضائع کروانا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں سے حسد اور بغض رکھتے ہیں، طرح طرح سے یہ مسلمانوں کے جو ہے نا پلاننگ کرتے ہیں۔ کبھی وہ شوز میں خانہ کعبہ یا قرآن کی آیتیں لکھ دیتے ہیں شوز کے نیچے، یا کبھی وہ جینز پر اس طرح کی آیتیں لکھوا دیتے ہیں اور اس کی بے ادبی تاکہ ہو، مسلمان پہنے گا تو اس سے واقعی میں بے ادبی ہوگی۔ اس طرح سے نہ جانے وہ کیا کیا پلاننگز آج بھی کر رہے ہیں۔ تو بہت الرٹ رہیں، محتاط رہیں، اور خاص کر کے یہ سوشل میڈیا کا جو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے نا، اس سے الرٹ رہیں، اس سے محتاط رہیں۔ جو آج ایسے ایپ بنا دیے کہ انسان 5-6 گھنٹے انسان اسی میں لگا دیتا ہے، بتا دیتا ہے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے آؤ قرآن کی طرف اور نماز کی طرف تو اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، اللہ کی راہ سے، اللہ کے دین سے اس کا دم گھٹتا ہے۔ 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے ہیں لوگ، اور اگر اس کے اپوزٹ دیکھا جائے تو 4-5-6 گھنٹے پوری رات، جبکہ آج کا جو جنریشن ہے پوری رات گزار دیتی ہے یوٹیوب میں، گیمنگز میں، گیم کا جو چسکا لگ گیا ہے، جو نشہ لگ گیا ہے، انٹرنیٹ کا جو نشہ ہے، یہ لگانے والے کون ہیں؟ یہی سب لوگ ہیں، یہود نصارہ ہیں۔ سرچ کر کے چاہے آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ بڑے بڑے جو بنانے والے ایپ ہیں اور اس سب کو جو ہوا دینے والے ہیں، اس کو پھیلانے والے ہیں، اس کو پرچار کرنے والے، اس کو ایڈورٹائزمنٹ کرنے والے، یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہود نصارہ کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ تو جو انہوں نے پوری اپنی ساری کوششیں لگا دی نا مسلمانوں کا ایمان ختم کر دیں، تو مسلمان بھی تو نا اتنا کمزور ہے نا کہ اس نے اپنے ایمان کو نہیں پہچانا، اپنے فرض کو نہیں پہچانا، کس لیے دنیا میں آیا اس کو مقصد کو نہیں پہچانا، اپنے دشمنوں کو نہیں پہچانا، تو پھر کیا ہے؟ پھنس گئے نا جال میں، ان کے تو پھنسے ہیں جال میں اسی لیے۔ لیکن جب ایک ایمان والا اور ایک جو مسلمان ہوتا ہے اپنے اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو اپنے دشمنوں کو بھی جانتا ہے، اپنی برائی اور اپنے اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو بھی جانتا ہے، تو پھر وہ بچ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ آیت 70، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں کفر کرتے ہو؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ، وانتم تشہدون، اور حالانکہ تم تو گواہ ہو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے تم کو پتہ ہے کہ واقعی میں یہ سچے رسول ہیں، تم ان کو پہچان چکے ہو، تمہارے دلوں نے بھی گواہی دے دی، تم نے آیت مباہلہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ تم جانتے تھے کہ یہ رسول سچے رسول ہے، اور اگر ہم یہ بددعا دے دیں گے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، اور یہ سچے رسول ہے، اگر ان کی بددعا ہمارے لیے کافی ہے تو ہماری کیا ہوگی؟ نسلیں تک ختم ہو جائیں گی، نسلوں تک ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں بچے گا ہمارا، نہ جان بچے گی، نہ مال بچے گی، نہ ہماری آل اولاد بچے گی۔ تمہارے دلوں نے گواہی دی تھی نا، لیکن تب بھی تم نے کیا کرا؟ تم نے اللہ کے رسول کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اور تم جانتے تو ہو۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔